بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمر میر ہے. میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے. میری پیرنٹ کمپنی JST اسپورٹس جو اسپیشلائز کرتی ہے فٹ بال، باکسنگ اکوپمنٹس اور اسپورٹس اپیرل میں. میں وائس چیئرمین ہوں ایئر سیال کا بھی، جو سیالکوٹ کی اوریجنیٹڈ ایئر لائن ہے، ون آف دا لیڈنگ ایئر لائن ان پاکستان. اور سینٹرل پنجاب کرکٹ بورڈ کا میں بورڈ ممبر بھی ہوں انڈر دی امبریلا آف PCB، اور ایکس ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں. جو میری پیرنٹ بزنس ہے JST اسپورٹس، وہ 1981 میں میرے فادر میر محمد داؤد صاحب نے سٹارٹ کیا فٹ بال مینوفیکچرر کے طور پہ. اور پاکستان میں 80s میں اور 90s میں بڑا بوم تھا ہینڈ اسٹچ بال کا، اور ہم بھی ہینڈ اسٹچ ساکر بال مینوفیکچرنگ کرتے تھے اور ہیں برانڈس کے لیے. اور اس انڈسٹری نے بڑا ٹرینڈ دیکھا ہے، شفٹ دیکھا ہے ٹیکنالوجی کا. JST اسپورٹس 1981 میں میرے والد نے سٹارٹ کی، اور ایز اے پیرنٹ بزنس جو ہمارا فیکٹری کا ہے وہ فٹ بال مینوفیکچرنگ ہے. وی ہیو بین ون آف دا لیڈنگ کوالٹی مینوفیکچررز فار ہینڈ اسٹچ فٹ بال فار نمبر آف ایئرس. پھر ہم نے 99 میں اپیرل کا ڈویژن ایڈ کیا کمپنی کے بینر کے انڈر. پھر 2005 میں ہم نے باکسنگ اور MMA اکوپمنٹس ایڈ کیے، اور 2011 میں ہم نے بیگز کا ڈویژن ایڈ کیا. تو اس وقت JST باکسنگ میں ون آف دا لیڈنگ فیکٹری ہے ان ٹرمز آف والیوم ان دا سٹی، اور فٹ بال میں پائنیئر ہے ان ٹرمز آف پروڈیوسنگ ہائی اینڈ کوالٹی میچ ہینڈ اسٹچ بالس. تو یہ ہمارا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے فٹ بال دنیا کا سب سے بڑا اسپورٹس ہے، اور ون آف دا پاپولر اسپورٹس ان دا ورلڈ، بگیسٹ اسپورٹس ان دا ورلڈ. اور سیالکوٹ کو ایک بڑا امتیاز حاصل رہا ہے کہ دنیا کا میجورٹی والیوم اپ ٹل لائک لیٹ 90s سیالکوٹ سے بن کے دنیا میں کھیلا جاتا تھا. فٹ بال خواہ جرمنی میں کھیلا جا رہا تھا، یا ساؤتھ امریکہ میں، یا نارتھ امریکہ میں، یا مڈل ایسٹ میں، وہ سیالکوٹ کا ہینڈ سٹچ بنا ہوا بال کھیلا جاتا تھا. اور ہمارے بزرگوں نے، میرے والد بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور سیالکوٹ کو پوری دنیا میں عزت ملی اس پروڈکٹ کو لے کے. 80s میں یہ پروڈکٹ، لیٹ 70s میں 80s میں یہ پروڈکٹ سٹارٹ ہوا. 90s میں یہ اپنے پرائم میں تھا، جب سیالکوٹ میں فیکٹریز کیپٹل سپورٹس، نائکی کام کر رہی تھی ساگا کے ساتھ، ایڈیڈاس کام کر رہی تھی. اور پھر دنیا نے 2000 mid-2000s تک اس کا پرائم تھا پاکستان میں. لیکن اس کے بعد 2007 میں جب انفلیشن آئی، دنیا میں مہنگائی اور ریسیشن آیا، تو لوگوں نے آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے آلٹرنیٹ آپشنز دیکھنی شروع کی. بدقسمتی سے ہم نے اس پہ تھوڑا سا لیٹ ری ایکٹ کیا، اور ہینڈ سٹچ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جانے لگی، اور اس کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا مشین سٹچ بال نے. پاکستان نے بڑے سال سفر کیا، اور چائنا بہت سارا بزنس سیالکوٹ سے ہینڈ سٹچ بال کا لے گیا. لیکن 2015-16 میں پاکستان کی سیالکوٹ کی اس انڈسٹری نے دوبارہ کم بیک کیا، ایک بہتر بال بنا کے ہائیبرڈ کی صورت میں. ہائیبرڈ بال سیالکوٹ کی ایک کمپنی نے ڈیولپ کیا، جو پاکستان کا تھوڑا امتیاز ہے. اور اب آپ کا ہینڈ سٹچ بال آپ دوبارہ دیکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک خبر چلی تھی کہ ہمارے سیالکوٹ کی ایک کمپنی نے ورلڈ کپ کا مسلسل ہمیں تیسری دفعہ بال سیالکوٹ کا بنا ہوا کھیلنے جا رہا ہے 2022 کے ورلڈ کپ میں بھی قطر میں. تو یہ ایک امتیاز ہے پاکستان کے لیے اور ایک فٹ بال انڈسٹری کے لیے. تو ہم اس انڈسٹری کا حصہ ہیں جس میں ہم نے ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے، فرام ہینڈ سٹچ ٹو مشین سٹچ
ٹو ہائیبرڈ ٹو تھرمو. تو یہ دنیا کا بگیسٹ اسپورٹس ہے فٹ بال، سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ کھیلے جانے والا، اور یہ پاکستان کے فارن ریزروز اور ایکسپورٹ کا بگیسٹ کنٹریبیوٹر بھی ہے. تو ہمیں اس کو یہ اس شہر کے لیے جو ترقی ہے اس میں اس نے بہت کام کیا. اور ہم دیکھتے ہیں ماضی میں اس شہر کی پہچان ہوتی تھی کہ گاڑیاں فٹ بال لاد کے ہر طرف جا رہی ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے شفٹ کی وجہ سے اب لوگوں کا جو روزگار ہے اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ جسے کہتے ہیں وہ بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ اب آپ کو پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے اور پیسے بڑھ رہے ہیں، آپ کی مزدوری بہتر مل رہی ہے، اور آپ کی جو چیلنجز تھے لیبر کو لے کے، کمپلائنسز کو لے کے، وہ ان ہاؤس ہونے کی وجہ سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کے وسائل آپٹیمم ہو رہے ہیں اور آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے کم وسائل کے. یہ جو بال ہے پاکستان میں، جیسے میں نے کہا سیالکوٹ میں پوری دنیا کے جو بڑے برانڈ، بڑے نام ہیں وہاں پہ کھیلے جاتے ہیں. یہ ایک فرانس کا بہت بڑا کلب ہے، اولمپک مرسے، یہ اس کا بال ہے جو ہماری فیکٹری میں بن رہا ہے. اسی طرح جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ورلڈ کپ کا بال بھی سیالکوٹ میں بن رہا ہے اور اس دفعہ کھیلا جائے گا، جو بھی ایڈیڈاس نے پچھلے دنوں میں لانچ کیا ہے. تو سیالکوٹ کو ایک امتیاز حاصل ہے کہ وہ جس اسپورٹس میں جاتے ہیں اس اسپورٹس کی اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ پہلے نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی دوسرے یا تیسرے نمبر کو سیالکوٹ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا کبھی زندگی میں. بہت شکریہ. اس انڈسٹری کے چیلنجز کوئی مختلف نہیں ہیں دوسری انڈسٹریز کے ساتھ بھی. ہینڈ سٹچ دنیا میں ختم ہوا کیونکہ وہ ایک لیبر انٹینسیو پروڈکٹ تھا، جس میں ایک کاریگر دن میں 5 سے زیادہ اچھا بال نہیں تھا بنا سکتا، اور اس میں آپ کو ایفرٹ بھی بہت لگانی پڑتی تھی. اس کو ریپلیس کیا مشین سٹچ بال نے. لوگ 40 سے 50 فٹ بال بنا رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دن میں اتنے مل رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح اپنی زندگی گزار سکیں. لیکن اس انڈسٹری کے چیلنجز بھی شارٹیج آف لیبر ہے. شارٹیج آف لیبر ہے اس کا چیلنج. را مٹیریل جتنا اس پروڈکٹ میں استعمال ہو رہا ہے 90% امپورٹڈ ہے. آج کے کووڈ جو پوسٹ کووڈ سچویشن ہے، لاجسٹکس کی سچویشن بہت خراب ہے. تو چیلنجز تو ڈیفینیٹلی ہیں. ہاں، اب اس کو حل کیسے کیا جائے؟ گورنمنٹ چونکہ یہ میچورڈ پروڈکٹ بن گیا ہے، گورنمنٹ سبسڈائز بھی نہیں، اس کو اتنا نہ ہونے کے برابر ہے گورنمنٹ سبسڈی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پروڈکٹ کی لیبر کو سیالکوٹ سے نکال کے پاکستان میں پھیلانا چاہیے. ہمیں ساؤتھ پنجاب سے، نارتھ پنجاب سے، نارتھ آف پاکستان سے، ساؤتھ سندھ سے لیبر لا کے ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے کہ وہ اس پروڈکٹ کی مہارت کو سیکھ سکیں جو ایک ون آف دا بگیسٹ کنٹریبیوٹر ہے پاکستان کی ایکسپورٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ، چیمبر لیول پہ، اور انڈیویجول جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے اس شہر کی، ان تینوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور ایسے انسٹیٹیوٹ ریموٹ ایریاز میں، یہ جو میں نے ایریاز ہائی لائٹ کیے تھے، ڈیولپ کرنے چاہیے کہ جہاں پہ ہم اپنے سکلڈ لوگوں کو بھیج کے وہاں کے لوگوں کو سکل ٹرانسفر کریں اور اس لیبر کو اپنی انڈسٹری کے لیے مہیا کریں جو اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ تو ہے جو لیبر شارٹیج جو چیلنج سب سے بڑا ہے. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے ہاں پہ جو اوور دا ایئرز انڈسٹری کی ٹرانسفارمیشن جو ڈکلائن ہوا ہے، کیونکہ ہمیں ایزی منی نظر آیا امپورٹ کے اندر. کیا ہمارے پاس آج ہم نے انڈسٹریز لگانے کی بجائے امپورٹ کرنے کو ترجیح دی ماضی کی کچھ پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے. اس سے ہوا کہ ہمارا جی ڈی پی افیکٹ ہوا. اب ہماری زیادہ تر ایکسپورٹڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ چائنا یا ویتنام یا تائیوان سے امپورٹ کیے ہوئے را مٹیریلز کے مرہون منت ہیں کہ ہم وہ منگوائیں گے تو پھر اس کا
پروڈکٹ بنائیں گے تو فٹ بال کی انڈسٹری بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. تو ہمیں اس وقت لاہور میں ایک بہت بڑی ربر کمپنی نے ایک بڑا میجر کمپوننٹ مشین سٹچ بال کا بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری ایک کمپوننٹ کے اوپر ریلائنس کم ہوئی ہے امپورٹ کے اوپر. لیکن اس کا ایک میجر کمپوننٹ ہے ٹی پی یو کا، جو اس کی فلم اوپر ہوتی ہے، وہ ابھی تک چائنا سے آ رہی. تو میں میری سجیشن یہ ہے اور میری گزارش بھی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کی بھی سبسڈائز پلانٹ پاکستان میں لگانا چاہیے، جو کہ یہ انڈسٹری صرف فٹ بال کو کیٹر نہیں کرتی. آج ٹی پی یو میں آپ کے جوتیاں بن رہی ہیں، لیڈیز کے سارے جو آپ ہائی اینڈ فیشن ہیلز یا شوز دیکھتے ہیں وہ اس میں بنتے ہیں، بیگز اس میں بنتے ہیں. آپ اتنا سارا پروڈکٹ اس انڈسٹری میں بنا سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک وہ انڈسٹری کسی نے ڈیولپ نہیں کی. تو اگر ہم نے اپنی بیلنس آف پیمنٹس کو کور کرنا ہے تو یہ ایک نیشنل ایشو تو ہے ہی ہے، ہماری انڈسٹری کا بھی ہے کہ اگر ہم اس کو اس انڈسٹری اپنی امپورٹڈ را مٹیریل کی انڈسٹریز کو پاکستان میں ڈیولپ کریں گے تو ہم اویلیبلٹی بھی بہتر کریں گے، چیلنجز کو اوور کم کریں گے، اپنے مارجنز کو بہتر کریں گے اور اس پیسے کو کما کے دوبارہ اس کے اندر R&D میں ڈالیں گے. تو یہ ایک اور دوسرا چیلنج ہے. تیسرا جو آج کل لاجسٹکس کو لے کے انڈسٹریز میں مسائل چل رہے ہیں کہ جو کنٹینر آج سے 1.5 سال پہلے $2,000 کا ایکسپورٹ ہوتا تھا امریکہ میں، آج وہ $20,000 کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل فنومینا ہے، ظاہر ہے ہمیں اس کو فیس تو کرنا پڑے گا اور ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر ٹیمپریری ریلیف سبسڈی کی صورت میں یا کوئی لاجسٹکس ڈیوٹی یہ ڈرا بیک کی صورت میں اگر ایکسپورٹرز کو دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج چونکہ پوری دنیا میں ہے، اگر پاکستان کی انڈسٹری یہ بینیفٹ لے پائے گورنمنٹ کی وساطت سے کسی صورت میں، تو آپ باقی ساری دنیا سے زیادہ کمپیٹیٹو ہو جائیں گے اور آپ کی ایکسپورٹ دگنی نہیں کئی گنا زیادہ صرف اس ایک کمپوننٹ پہ بڑھے گی. میرا پیغام انڈسٹری کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 80 کی دہائی میں پاکستان نے فٹ بال کا کام شروع کیا، 90 کی دہائی میں پیک تھا، 2000 میں ڈکلائن شروع ہوا، 2010 میں بالکل ختم ہو گیا. پھر 2014-15 میں آپ نے دوبارہ ایک نئی ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کر کے دوبارہ مارکیٹ کو کیپٹلائز کرنا شروع کیا. تو ہمیں یہاں پہ سبق کیا ملتا ہے کہ R&D کے بغیر کوئی بزنس نہیں چل سکتا. آج کے دور میں 2 ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ نے ترقی کرنی: محنت، ایمانداری اور انٹیگریٹی. یہ تو 3 میجر کمپوننٹ ہیں جس کے بغیر آپ دنیا کے کسی بھی چیز میں ترقی نہیں کر سکتے. لیکن بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے 2 میجر کمپوننٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی ضرورت ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ترقی جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں اس کی تعبیر نہیں لے سکتے. ایک تو جو R&D ہے، کوئی بھی بزنس کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کو ایک سگنیفیکنٹ پورشن اپنی کمائی کا R&D میں وقف کرنا ہے. ہم جس میں مشینیں لگائیں، کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی ملے. دیکھیں ہینڈ سٹچ ایک ٹیکنالوجی تھی جس کو ہم نے 15 سال انجوائے کیا، اور جب لوگوں نے اس کو آلٹرنیٹ چائنیز نے ڈھونڈا مشین سٹچ کی صورت میں تو لوگ اس کو بھول گئے. پھر جب ہم نے دوبارہ R&D میں پیسہ لگایا اور ہم نے ہائیبرڈ کی ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا تو لوگ مشین سٹچ کو اور ہینڈ سٹچ کو بھول گئے. اور پھر جب ہم تھرمو بال کے اوپر آئے تو اس نے بالکل ہی باقی ساری چیزوں کو سائیڈ لائن کر دیا. تو ہمارا سبق یہ ہے کہ ہمیں R&D کے اوپر پیسہ لگانا ہے، کمپلیسنٹ نہیں ہونا. جتنا ہم ڈیولپ کر کے آگے بڑھتے جائیں گے لوگ اس طرح ہم سے پیچھے رہیں گے اور ہم ان سے اتنا آگے رہیں گے. اور جب آپ آگے رہیں گے تو آپ کامیاب
بی کی منزل بھی طے کرتے جائیں گے۔ دوسری چیز، ہم ماضی میں سیالکوٹ کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایڈیڈاس کے لیے بھی کام کیا ہے، نائکی کے لیے بھی کر رہے ہیں، پوما، دنیا کا کسی برانڈ کا سپورٹس کے یا سرجیکل کے یا لیدر کے حوالے سے اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی آپ کو پریزنس سیالکوٹ میں ضرور ملے گی۔ آج ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ایکسیس ماضی والی نہیں ہے کہ جب یہاں سے ویزا ملے گا تو فلائٹ پکڑیں گے تو کسی جگہ پہ پہنچیں گے۔ آج دور ہے اپنا نام بنانے کا، آج دور ہے اپنا برانڈ بنانے کا، آج دور ہے کسی کے لیے نہیں اپنے لیے کام کرنے کا، آج دور ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹ اپنی سکل اپنی نالج کی بنیاد پہ بنائیں اور ڈائریکٹ کنزیومر کو جا کے دیں تاکہ وہ آپ کے پروڈکٹ کو رائٹلی اپریشیٹ بھی کرے اور آپ کا نام مارکیٹ میں بنائے بھی آپ کو پروڈکٹ کو خرید کے، کیونکہ کمپنیز آتی جاتی رہتی ہیں۔ برانڈ ایک ایسا ایسٹ ہے کہ جس کو آپ لانگ ٹرم مینٹین اور سسٹین کر سکتے ہیں۔ تو میرا پیغام دوستوں کے لیے یہی ہے کہ اس انڈسٹری کو اب ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک ٹوٹل شفٹ کی ضرورت ہے۔ ہم مینوفیکچرر سے برانڈ تک کا سفر ہمیں طے کرنا ہے اور کرنا چاہیے اگر ہم نے اگلے 50-100 سال اس شہر کا نام زندہ رکھنا ہے۔